السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 93 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روشنیوں کا شہر کراچی آج رات زیادہ ہی جگمگا رہا تھا، جہاں سمندر کی لہریں دن کی تھکن اپنے اندر بہا لے جاتی ہیں اور شام ڈھلے نیون لائٹ سڑکوں پر جگمگا اٹھتی ہیں۔ کراچی کی رات میں ایک عجیب سا جادو تھا، ہر خواب یہاں جاگ رہا تھا۔ آس پاس کی ہوا خوشبوؤں سے مہکتی سی سانسوں میں اترتی تھی۔ سمندر کے کنارے سجائے گئے شاندار ریزورٹ میں روشنیوں کا جادو پھیل چکا تھا، نیلے اور سنہری بلب لہروں کے ساتھ جھلملاتے ہوئے ایک خواب سا سما باندھ رہے تھے۔ ہلکی سرد ہوا، سمندر کی نمکین خوشبو لیے مہمانوں کے ریشمی لباس اور خواتین کے سنہرے دوپٹے لہرا رہی تھی۔ لان کے کونے کونے میں جدید آرائش، کرسٹل کے جھاڑ، فانوس اور مغربی دھنیں بکھر رہی تھی۔ رات ابھی اپنی پوری رنائی پر تھی اور کہانی کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ ایک ٹیبل پر وہ سیاہ شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ شاندار، بے حد وجیح پرسنالٹی، دراز قد، سرخ و سفید رنگت، بے انتہا مغرور نقوش۔ یہ مغروریت اس پر جچتی بھی تھی۔ خوددار انسان، اس کے پاس اس کی خودداری اس کی مغروریت ہوتی ہے۔ وہ وہاں آئے برانڈڈ سوٹ پہنے ہر مرد سے کہیں زیادہ دلکش تھا، مگر اس کا لباس مغربی طرز پر ہرگز نہ تھا، اس لیے وہ یہاں کے لوگوں سے میچ نہیں کھا رہا تھا۔ اس مرد کی آنکھیں سرخ تھیں، وجہ احساس کمتری نہیں تھی، بلکہ پاس بیٹھی عورت کی آنکھوں میں حسرتیں تھیں، جسے دیکھتے وہ مرد اپنی مٹھیاں بھینچتے، خود پر قابو پاتے، جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی تراشیدہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا۔ وہ اس عورت کی سرمئی آنکھوں کی نمی پر بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اس ریزورٹ میں خوشبوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ التمش خانزادہ کو بہت سے چہرے جانے پہچانے سے لگے، جیسے انہیں کہیں تو دیکھا تھا، سڑکوں پر لگے بڑے سائن بورڈز یا پھر موبائل یا ٹی وی پر، مگر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو زمر خان سے ضرور بتاتی، وہ کبھی اسے ایسی جگہ نہ لاتا۔ یہ لوگ صرف ایلیٹ کلاس کے تھے، اس لیے مغربی طرز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتی ہر عورت کے شولڈرز ننگے تھے، لباس چست اور تنگ تھا، جتنا گلیمرس اتنی ہی بے حیائی۔ التمش خانزادہ یہ سب ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے زمر پر نگاہ ڈالی، جو اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی تھی، سیاہ لانگ میکسی نما ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ ان ڈریسز میں تھا جو اس نے حویلی سے منگوائے تھے۔ سیاہ دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب سرکتا جا رہا تھا۔ سنہرے بال اس دوپٹے کے حالے سے نظر آنے لگے تھے، آگے سے کٹے چھوٹے بال بھی اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ زمر نے آنکھوں پر سموکی میک اپ بہت نفاست سے کیا ہوا تھا، سنہرے لمبے بالوں کو کرلز کیا ہوا تھا جو دوپٹے میں چھپے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ یہاں کی ہر عورت سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کو وہ دنیا کی ہر عورت سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا بس چلتا وہ اسے دنیا سے چھپا کر رکھتا، اس کے چہرے پر بھی کسی کی ایک نگاہ پڑنے نہ دیتا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ذلت سہنے پر مجبور تھا۔ اس کے لیے ذلت ہی تھی۔ اس کی پسندیدہ عورت اتنی خوبصورت لگے، وہ ہر مرد کی آنکھ برہنہ ہو۔ سروں پر اڑتے ڈرونز میں ہر منظر قید ہو رہا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت کی خوبصورتی بھی یہاں کے کیمروں میں قید ہو رہی تھی۔ التمش خانزادہ کے دل کے ساتھ غیرت کے بھی جنازے اٹھ رہے تھے، محبت کے ہاتھوں خوار ہو رہا تھا۔ زمر خان کا دوپٹہ سرک کر افشانوں پر تھا، اس کے سنہری بال ڈرون اور سمندری ہواؤں سے اڑنے لگے تھے، وہ ایک ادا سے انہیں سمیٹ رہی تھی۔ التمش خانزادہ پر چھریاں چلی تھی، آنکھوں سے خون ٹپکا تھا۔ وہ زمر خان کی طرف جھکتے اس کی کلائی سختی سے دبوچ گیا تھا، اتنی سختی سے کہ زمر خان کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اپنا دوپٹہ سر پر کیجیے، ورنہ دوپٹہ سر پر اوڑھنے کے لیے یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ اس کی سرمئی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ زمر خان کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی، مزید آنسو بہے یا بےہودگی دکھائی۔ خدا قسم آپ کو لے کر کبھی ٹرین میں سوار ہو جاؤں گا۔ دھمکی کافی پر اثر تھی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اپنا سر پہ سے دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ اسی کامدار دوپٹے سے اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے اپنے گال رگڑے، بلشر لگے گال خون چھلکانے لگے، گال مزید خوبصورت لگنے لگے تھے۔ التمش خانزادہ سے قہر بار نگاہوں سے گھورتے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس طرح آنکھیں مت دکھاؤ، اتنا ہی دمخم تھا جہاز کی ٹکٹ کروا کر لاتے مجھے یہاں۔ 40 سے 48 گھنٹے کے سفر میں میری کیا حالت ہوئی تمہیں اندازہ ہے؟ اس نے بھیگے لہجے میں تانا مارا، وہ جو پورے راستے مارتی آئی تھی۔ التمش خانزادہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ٹرین کا پورا کمپارٹمنٹ اس نے بک کروایا تھا، اس کے ہزاروں روپے لگ گئے تھے۔ وہ ابھی بھی خوش نہیں تھی۔
अब अल्तमिश खानज़ादा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो एयरप्लेन के टिकट से बुक करवा लेता। चंद हज़ार के चक्कर में वो 36 घंटे जलील होता आया था। पूरे रास्ते ज़िमर ने इससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, ताने मारे वो अलग। होटल आकर भी वो इससे उखड़ी उखड़ी ही थी। यहाँ भी यही हाल था। 2 दिन से वो इसका रवैया बर्दाश्त करते खून के घूंट पी रहा था। दुपट्टा अब सर से न उतरे वरना बताऊंगा मुझ में कितना दम खम है। अल्तमिश खानज़ादा ने सर्द अंदाज में वार्निंग दी। हो बड़े आए नवाब कहीं के, तुम्हारी ड्रेसिंग से लग रहा तुम कहीं के चंगेज़ खान हो। वो अच्छी तरह दुपट्टा सर पर ओढ़ते चेहरा फेर गई थी। अल्तमिश का चेहरा सुर्ख हुआ और खुद पर काबू पा गया था। अल्तमिश अब सामने स्टेज पर निगाहें जमा गया था, जहाँ एक छोटे से कद की लड़की 6 इंच हील पहने सफ़ेद तंग से गाउन में मलबूस थी। इसका लिबास इस कदर तंग था कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। बरहना होने के लिए कपड़े उतारना ज़रूरी नहीं होता अल्तमिश खानज़ादा को यहाँ बहुत सी औरतों को देखकर अंदाज़ा हो रहा था। इस लड़की के साथ एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, सफ़ेद डिनर सूट में। पहलों में खड़ी लड़की की निस्बत वो मुकम्मल लिबास में था। यहाँ आए सारे मर्द ही पूरे लिबास में थे, मगर औरतों के लिए ये पाबंदी हरगिज़ न थी। अल्तमिश खानज़ादा की कनपटियाँ सुलगने लगी थी। इसे किसी के लिबास किसी से कुछ लेना देना न था, मगर इसकी बीवी इस सब से मरऊब हो रही थी। ये इसके लिए तकलीफ देह था। अल्तमिश खानज़ादा के लिए हैरान कुन था कि ज़मर की सहेली इतनी मॉडर्न और एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है। सलामी दो, ज़मर खान ने कुछ देर बाद रुंधी हुई आवाज़ में कहा। अल्तमिश ने जेब से निकालते एक वॉलेट वाइट कलर का एनवेलप ज़मर की तरफ बढ़ाया। ज़मर खान ने वो एनवेलप पकड़ा। अल्तमिश की निगाहें इसके स्याह क्यूटिक्स लगे नाखूनों पर थी। इसके हाथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अल्तमिश इसकी उंगलियों को छूने को बेताब हुआ। पसंदीदा औरत सच में ख्वार करती है। ज़मर खान ने अपनी तैयारी पर पूरी तवज्जो दी थी। अगर इसका दुपट्टा गले में होता तो वो भी यहाँ की औरतों की तरह दिखाई देती। दुपट्टे में छुपे इसके स्याह नेट की स्लीव्स में इसके दूधिया बाजू भी चमक रही थी। वो होटल के कमरे में इसके जिस्म के रानाइयाँ देख चुका था। अगर वो इस तरह से पर दुपट्टा और बड़ी चादर न ओढ़ती, वो कभी इधर न लाता। यहाँ आते ही वो एक साइड पर जाते चादर उतार चुकी थी। ये सब कुछ अल्तमिश खानज़ादा के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल था। वजूद मिर्चों से दहक रहा था। लहू रगों में झंझना रहा था। वो इसके आंसू के आगे हार चुका था। कराची न लाता, वो इसका जीना हराम कर देती। इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता था, कैसे इसकी हर ख्वाहिश से निगाहें चुराता। मगर अब यहाँ आकर पछता रहा था। फंक्शन इतना ग्लैमरस होगा वो सोच भी नहीं सकता था। ज़मर वो एनवेलप पकड़ते खोलने लगी। अल्तमिश खानज़ादा का दिल पहलू में धड़का था। इसने पहलू बदलते ज़मर खान का हाथ पकड़ा। ज़मर ने निगाहें उठाई, इसे देखा। वल्लाह, अल्तमिश इन सुरमई आंखों पर मर मिटा था। मत खोलो, ज़रूरत नहीं, अल्तमिश ने कहा। अब तो ज़रूरी हो गया, वो कहते एनवेलप खोलने लगी। ज़ावियार खानज़ादा की बहन ज़मर खान थी। इतनी ही ज़िद्दी, इतनी ही खुदसर। ज़मर खान ने एनवेलप से 10,000 निकालते बेयकीनी से अल्तमिश को देखा। मेरी बात सुनो, क्या ज़रूरत है इतने पैसे सलामी में देने की? हमने दोबारा कभी इन लोगों से मिलना भी नहीं। मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग करवा दूंगा। वो ज़मर की तरफ झुकते कह रहा था। कफ़ायत शार मर्द की तरह तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? 10,000 सलामी कौन देता है? गले में आंसुओं का फंदा अटकने से वो इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। 50,000 सलामी भी कौन देता है? अल्तमिश का लहजा पसपा हुआ था। इन आंसुओं के आगे वो बेबस हुआ था। बाद में वो पैसे तुम खर्च कर लेना, वो अंदर से झुंझला कर रह गया था। मगर बज़ाहिर वो प्यार से पुचकार रहा था। लहजा बेइंतहा लजाजत भरा था। वो कुर्सी घसीट कर उठते हुए समंदर की तरफ बढ़ गई थी। अल्तमिश खानज़ादा ज़ब्त करते इसके पीछे बढ़ा था। वो समंदरों की लहरों को देखते खड़ी थी। यहाँ इक्का दुक्का लोग खड़े थे। ज़मर खान बिल्कुल एक ही तरफ खड़ी रो रही थी। वो अपने आंसू दुपट्टे से पोंछते हुए, क्या कर रही हैं? यहाँ तमाशा क्यों लगा रही हैं? वो इसके सामने आता भड़क चुका था। तुमने मुझे रास्ते में कहा था जितनी तुम कहोगी इतनी सलामी दूंगा। तुमने मुझे धोखा दे रहे थे। मैं आपको क्यों धोखा देने लगा? मगर मैं अपनी हक हलाल की कमाई क्यों इन लोगों पर खर्च करूंगा जिनको मैं जानता तक नहीं? अल्तमिश ने इसे समझाने की नाकाम कोशिश की। मैं तो जानती हूँ तुम्हें मेरी ख्वाहिश मेरी इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब की बार आंसू साफ करने से कामदार दुपट्टा आंखों में घुसाया था। इसकी इतनी बेरहमी पर अल्तमिश का दिल लरसा था। कटदार काम वाले दुपट्टे से अपनी आंखों पर जुल्म कर रही थी। आंखें रोने और दुपट्टा रगड़ने से गुलाबी हो चुकी थी। यह अलग बात है वो मज़ीद कातिलाना लग रही थी इस वक्त। नहीं ज़मर, अभी ये दे दें। वो मिन्नत पर उतर आया था। मुझे देने ही नहीं, संभाल कर रखो अपनी कमाई, मेरी कब्र को पक्का करने के काम आएगी। वो मिन्नत करने लगा तो वो मज़ीद खुद सरी पर उतर आई। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? अल्तमिश ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा। लगता तो यही है, एक दिन सब चीज़ों को तरसते हुए मर जाऊंगी। तुम्हारे पास तो मेरी कब्र पक्की करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। वो जितना नर्म होता था वो इतना ही अकड़ती थी।
قبر پکی کروانا گناہ ہوتا ہے، جھکتے ہوئے مسکراہٹ دبائے کہا۔ جو تم جیسے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو وہ گناہ اور ناجائز ہی ہوتا ہے۔ گناہ ہے تو لوگ قبر پکی کیوں کرواتے ہیں، فتوے کیوں نہیں لکھتے؟ وہ تنگ کر بولی۔ التمش خانزادہ اس بحث سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ یہاں ہم یہ سب کرنے آئے ہیں، لڑنا ہے تو ہوٹل میں چلتے ہیں، وہاں لڑ لیجئے گا۔ اس نے مصالحت اختیار کی تھی۔ تم ہوٹل چل کر لڑو گے نہیں بلکہ سیز فائر ہی کرو گے۔ 2 دن سے تمہاری گرمی جو نہیں نکلی، آج تو تم میرے قدموں میں بھی بیٹھ جاؤ گے۔ التمش کا چہرہ غضبناکی کی سے سرخ ہوا تھا، زبان کے آگے خندق۔ یہ ضرب المثل اس کی بیوی پر فٹ ہوتی تھی۔ بکواس بند کروں اپنی، جیب میں پڑے چاقو سے زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں وہ پھپکارا۔ زمر خان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کیا تھا۔ دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھتے وہ پیر پٹکتے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اس مرد کی پسندیدہ عورت تھی، یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ زما غیرت تا لعنت، وہ پشتو میں خود پر لعنت بھیجتے ساتھ رخ پلٹتے سمندر کی لہروں پر نگاہیں جما کیا۔ ایک ویٹر کو آواز دے کر بلوایا جس کے ہاتھ میں ٹرے پکڑی تھی، رنگ برنگے مختلف ڈرنکس کے گلاس۔ ویٹر کے قریب آنے پر التمش نے ایک ٹھنڈے مشروب کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ اسی لمحے اس نے وہ مشروب تھوکا تھا۔ ستاپا نسل لعنت، اس اب کی بار یہ مشروب رکھنے والوں کو اونچی آواز میں گالی دے، باقی کی گندی گالیاں منہ میں دی تھی۔ غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر ڈے مارا۔ زمر خان اسے ایسی جگہ لائی تھی، بے یقین ہوتے اس کا خون آگ کی طرح گرم ہوا تھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے رنگ و بو سیلاب پر نگاہیں جما گیا۔ اشیر ملک کو دیکھتے اسے جھٹکا سا لگا تھا، ایلیٹ کلاس کے فنکشن میں اشیر ملک نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ نخوت سے سر چھٹک گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں خون آلود ہوئیں۔ اسے یہ چہرے جانے پہچانے کیوں لگ رہے تھے؟ اسے جیسے اب سب سمجھ آ رہا تھا۔ اشیر ملک اس پارٹی میں کیوں تھا، سب سمجھ آیا تھا۔ زمر خان کی دوستی کیسے ہوئی، اسے سب سمجھ آیا تھا۔ التمش کی خون اتری نگاہوں کا مرکز سٹیج پر تھا، جو یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر سٹیج پر اکیلی گئی کیونکہ اسے اکیلی ہی جانا تھا۔ التمش کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھی۔ وہ اپنی شال کندھوں پر چھٹکتے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کے سامنے ایک خوبصورت پرتعش سفید پھولوں سے سجا اسٹیج تھا، جہاں برائڈ 6 انچ کی ہیل پہنے ہوئے اچھل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے فیانسے کے گلے کا ہار بن جائے، جو کہ وہ بنی ہوئی تھی۔ التمش کی نگاہیں زمر پر نہیں گئی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں سیاہ بوٹوں پر جما گیا تھا۔ مختلف کیمروں کے فلیش سٹیج پر ہی پڑ رہے تھے۔ سٹیج پر کھڑے خوبصورت چہروں میں سے اس کی بیوی بھی تھی۔ یہ اس کے لیے تکلیف دہ تھی، جسم سے جان نکل رہی تھی۔ سامنے کھڑا کپل کون ہے؟ التمش نے پاس کھڑی ایک عورت سے پوچھا۔ یہ اشیر ملک کی کمپنی میں کام کرنے والی بہت بڑی ماڈلز ہیں۔ تم نہیں جانتے؟ حیرت ہے، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ عورت ہنسی تھی۔ التمش نے اس کی ہنسی سے سمجھ چکا تھا وہ مشروب کا پورا گلاس چڑھا چکی ہے۔ التمش کو اس جگہ سے گھٹن ہوئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اب سٹیج پر تھی، نگاہوں کا مرکز صرف سیاہ سوٹ پہنے سرمئی آنکھوں والی عورت پر تھا۔ زمر خان کا دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پر ابھی بھی احساس کمتری تھا۔ وہ اپنے آپ کو ان سب میں مسفٹ محسوس کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی وہاں کھڑی تھی، اپنے خواب سے آج تک منہ نہیں موڑ سکی تھی۔ اس کے قریب کھڑا ایک ہینسم سا مرد کھڑا، جھک کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ یقیناً وہ زمر خان کی خوبصورتی سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس مرد کا ہاتھ کوٹ کی طرف بڑھا تھا، ایک کارڈ نکالتے زمر خان کی طرف بڑھایا، جسے زمر خان پکڑ چکی تھی۔ اس کی 2 انگلیوں سے اس مرد کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا۔ التمش کی نگاہوں میں ایک ایک منظر قید ہو رہا تھا۔ آگ ہی آگ کی لپیٹیں تھیں جس میں اس کا وجود مقفل ہو گیا تھا۔ وہ ہل بھی نہ سکا، وہ سیاہ راکھ ہوا، وہ بے سانس ہوا، وہ مر گیا۔ وہ کارڈ اپنی مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ اگلے لمحے وہ مجمد ہوئی تھی، سرمئی آنکھیں خون اتری آنکھوں سے ٹکرا گئی تھیں۔ کارڈ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ التمش خانزادہ آگے نہ بڑھ سکا، دل میں اٹھتا درد ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ شعلے دل میں جلنے لگے۔ زمر کے ساتھ کھڑا مرد اس کی طرف جھکے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں کی سرخی سے گھبرا گئی تھی، خوف سے اس کا وجود جھنجھنایا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنے پاس کھڑے مرد سے دور ہوئی تھی، مگر اپنے دائیں طرف کھڑے ایک اور مرد کے شانوں سے ٹکرا گئی۔ التمش آگ میں تو جلا تھا مگر زمین میں ابھی گڑ گیا تھا۔ کاش وہ سمجھ سکتے۔ التمش کے پاس خودداری کے بعد سب سے قیمتی وہ خود تھی۔ پاس کھڑے مرد نے زمر کو سنبھالا دیا تھا۔ ایک اور بے رحم لمس اسے ٹکرایا تھا۔ پتہ نہیں وہ سانس کیسے لے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں درد سا اٹھ رہا تھا، دل تک گیا تھا۔
بچھو ہی بچھو تھے جو التمش کو اپنے وجود پر رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ چکی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ التمش خانزادہ آج جہنم سے ہو آیا تھا۔ وہ اپنی سرمئی آنکھیں پھیلائے التمش کو دیکھتی جا رہے تھے۔ کیمرہ مین آگے بڑھتے زمر خان کے پوز لے رہا تھا۔ اشیر ملک نے خاص طور پر سٹیج پر کھڑی اس لڑکی کی پکس لینے کو کہا تھا۔ اپنی نیو کلیکشن کے لیے اسے ایسے ہی چہرے کی ضرورت تھی۔ اتنے خوبصورت چہرے کے لیے اسے کروڑوں روپے بھی دینے پڑتے، وہ دیتا۔ میم، دوپٹہ اتاریں گے پلیز؟ فوٹوگرافر کہہ رہا تھا۔ زمر خان کا دوپٹہ مزید آگے سرکا تھا۔ اب وہ اس دوپٹے سے خود کو چھپا رہی تھی۔ اس کا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ پاس کھڑا مرد جھکتے ہوئے اسے پھر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ضبط چھوٹ گیا۔ التمش کی آنکھیں بے رحم ہو گئیں۔ صفاق بے رحم۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ زمر کی سانس رکی۔ اس کا چہرہ ایسے ہوا جیسے سفید پینٹ۔ التمش کو سٹیج کی طرف بڑھنے سے روکا۔ وہاں پر فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ اس لباس میں اس کی شخصیت باروب تھی، مگر لباس نہیں۔ اس سے اس کی اوقات پتہ چل رہی تھی۔ وہ مختلف ہاتھ جھٹکتے سٹیج پر اپنے قدم رکھ چکا تھا۔ کون ہو تم؟ زمر خان کے پاس کھڑا مرد ناگواری سے چلایا۔ التمش نے آگے بڑھتے زمر خان کو بازو سے جکڑتے اسے اس آگ سے نکالا جس میں التمش خانزادہ کا وجود جل کر سیاہ ہو رہا تھا۔ وہ زمر خان کی طرف بڑھا۔ پہلو میں زوردار ٹانگ مارنے سے وہ پیچھے کی جانب گرا تھا۔ سٹیج پر شور اٹھا تھا۔ التمش گھٹنوں کے بل اس کے سینے پر بیٹھا اس آدمی کے چہرے پر بے دردی سے مکے مار رہا تھا۔ التمش خان نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ زمر خان نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر التمش کو روک نہ سکی تھی۔ وہ تو صرف ایسی پارٹی میں شریک ہونے کی خواہش لیے آئی تھی۔ وہ شوبز کے ان چہروں کو نزدیک سے دیکھنے آئی تھی، مگر یہ سب ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ میری بیوی کو چھوؤ گے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ وہ اسے جتنی مرضی سے مار رہا تھا بنا رحم کھائے۔ اس کی جنونیت دیکھتے کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ التمش اپنے شوز سے چھوٹا سا چاقو نکالتے اس مرد کے ہاتھ میں پیوست کر گیا تھا۔ زمر خان کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ سٹیج پر کھڑے بہت سے لوگوں کی چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ سیکیورٹی تیزی سے سٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ التمش خانزادہ کو 2 سیکیورٹی اہلکار نے کمر سے جکڑے پیچھے کیا۔ التمش خانزادہ پیچھے ہٹ گیا۔ زمر کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑتے وہ سٹیج سے نیچے اتر آیا تھا۔ مختلف کیمروں میں یہ سب ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اشیر ملک دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سیکیورٹی کو وہ پہلے ہی خبردار کر چکا تھا، کوئی التمش کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ زمر خان اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دینے کے لیے اونچی ہیلز کے ساتھ تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ اس کے اس روپ سے ڈر گئی تھی۔ یکدم وہ کرا کر رک گئی تھی۔ ہیل میں اس کا پاؤں مڑ چکا تھا۔ التمش نے پلٹتے ہوئے اسے قہربار نگاہوں سے دیکھا۔ التمش، میرا پاؤں مڑ گیا ہے، وہ روندے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی تھی۔ ایسے ہی چلو گی تم، ورنہ زندگی بھر چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ بے رحمی سے بولتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ گرتی پڑتی اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دینے لگی۔ درد سے زمر کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ چند قدم پر وہ رک گیا تھا، جھکتے ہوئے وہ زمر خان کے قدموں میں پنجوں کے پل بیٹھا۔ اشیر ملک گہری نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹے کی کمزوری کیا تھی؟ وہ کیا جان چکا تھا؟ وہ اس عورت کے لیے قتل کر سکتا تھا، سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس عورت کے قدموں میں جھک سکتا تھا۔ وہ پنجوں کے پل بیٹھا زمر کے سینڈل کے اسٹریپ کھول رہا تھا۔ اسٹریپ کھولتے اس نے بہت نرمی سے اس کے پیر ان سینڈل سے آزاد کیے۔ سینڈل ہاتھ میں پکڑے وہ کھڑا ہوا۔ زمر کی کلائی پکڑے وہ اس ریزرویٹ سے نکل آیا تھا۔ اشیر ملک اب سیکیورٹی کو تمام کیمرے ضائع کرنے کا حکم دے رہا تھا، ایک ویڈیو ایک تصویر باہر نہ جائے۔ اشیر ملک حکم دیتے چلایا۔ تصویر کا نیا رخ شروع ہو چکا تھا۔ اشیر ملک سرمئی آنکھوں میں وہ دیکھ چکا تھا جو اسے دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں وہ فرش پر اونھے منہ گری زاروں قطار رو رہی تھی۔ کمرے میں لا کر اسے بہت بے دردی سے دھکا دیا تھا۔ زمر خان بے یقین تھی وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، اس لیے رونے میں شدت تھی۔ وہ تیش و عالم سے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ زمر کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے بے دردی سے کھڑا کیا۔ پاؤں میں اٹھتے درد نے اسے شل کیا۔ وہ کراہی دباتے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ وہ ہر جذبے سے آری اسے سب فاقی سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی تمہارے دل و دماغ سے ماڈل بننے کا بھوت ختم نہیں ہوا؟ وہ اسے دیوار میں بے رحمی سے پٹک گیا تھا۔ زمر کی کمر میں اب درد اٹھا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی تھی، مگر التمش کی اتنی سختی سے ہرٹ کر رہی تھی۔ نہیں ہوا کیا کرو گے تم؟ وہ ضد میں آتے پوری قوت سے چلائی۔ میرے نکاح میں ہوتے تمہیں لگتا ہے تم بے شرمی دکھاؤ سکو گی؟ مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے وہ اس کے قریب نکاح میں
نہ صحیح تم سے طلاق لے کر تو بے شرمی دکھا ہی سکو گے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے التمش کے خون میں ابال اٹھے تھے اس کی اتنی ڈٹائی پر۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں طلاق دوں گا؟ وہ اپنا غصہ مسلسل دبا رہا تھا۔ تم مجھے جانتے نہیں، اگر تمہارے ساتھ میں نہیں رہنا چاہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، سمجھی تم؟ زمر نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینے کی ناکام سعی کی۔ وہ ویسے ہی چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گی تم؟ میرے گھر سے بھاگو گی تم؟ وہ غراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بھاگوں گی، جب میری حویلی کی اونچی حویلی مجھے روک نہیں سکی، تمہارے اس جھونپڑے کی چھوٹی چھوٹی دیواریں کیا روکیں گی؟ وہ سزائیاں مسکرائے۔ تمہیں ہر بار روکنے والا کون تھا؟ وہ تہر سے چیخا۔ میرے 2 ٹکے کا گارڈ اور کون؟ زمر خان نے غصے سے زمین پر ٹھوکا۔ التمش خانزادہ کا پوری قوت سے ہاتھ اٹھتے اس کا گال لال کر چکا تھا۔ ہونٹ سے نکلا خون حلق میں اترا۔ اب خون تھوکو، وہ بے رحمی سے بولا۔ زمر خان گال پر ہاتھ رکھے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ التمش اس کے گرد دونوں ہاتھ جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے اپنی آنکھیں رگڑتے بائیں طرف خون تھوکا۔ زمر نے دونوں ہاتھوں سے التمش کو پیچھے کیا۔ التمش پیچھے ہو گیا تھا، تھپڑ مار کر پچھتا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر پڑی اپنی چادر اچھی طرح اوڑھتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ التمش اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑ گیا۔ سمندر میں ڈوب کر مرنے جا رہی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ زمر جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں غرایا۔ مرنے ہی جا رہی ہوں میں، تمہاری دھمکی سے کیوں ڈروں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوف لہجے میں بولی۔ بہت بے شرم عورت ہو جو کیا اس پر شرم کرنے کی بجائے اکڑ رہی ہو؟ وہ اس کا جبڑا سختی سے دبوچ کیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اپنا جبڑا چھڑواتے ہنسیانی چیخی۔ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہو کہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ابھی بھی یہی پوچھوں گی؟ میں صرف اس پارٹی میں آئی تھی کیونکہ میری خواہشوں میں سے ایک خواہش تھی اس طرح کی پارٹی میں شریک ہونا۔ میری دوست سنیہا نے مجھے انوائٹ کیا، میں آ گئی۔ اگر میری ایسی ویسی خواہش ہوتی میں تمہارے ساتھ تو کم سے کم نہ آتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے راستے میں سوچا تھا تم سے معافی مانگ لوں گی، مگر جس طرح تم نے مجھے دھکا دیا، جس طرح تم مجھ پر چیخے، تمہیں لگتا تھا اس سب کے بعد میں شرم کروں گی؟ تم شرم کیوں نہیں کرتے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ زمر نے التمش کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ معافی مانگتی تم سے؟ تمہیں لگتا ہے اس سب کی معافی ہے؟ تمہیں کوئی دوسرا مرد چھوئے اور تم صرف معافی مانگو گی؟ وہ چپتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس میں میری کوئی انٹینشن نہیں تھی، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ زمر نے روتے ہوئے وضاحت تھی۔ وہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی وضاحت دے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر وہ دے رہی تھی۔ اسے التمش کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس کے پاس آخری پناہ التمش خانزادہ ہی تھا۔ وہ ایک عام عورت بن رہی تھی جو مرد کے نخرے اٹھانے پر اتراتی تھی، خود سری دکھاتی تھی، اپنی من مانیاں کرتی تھی، مگر ایٹ دا اینڈ اسے اپنے گھر بچانے کی فکر ہوتی تھی۔ اس مرد کو کھونے کا ڈر ہوتا تھا جو اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت کھونے کو التمش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ باپ کی جائیداد پر بیٹے حق جتاتے ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں؟ کیوں انہیں بنا کہے کچھ نہیں دیا جاتا؟ وہ اپنی سیاہ شال سے اپنی آنکھیں رگڑتی جا رہی تھی۔ التمش کی بے رحمی پر وہ تلخی سے یہی سوچ رہی تھی۔ کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، وہ کبھی اس کے پاس نہ رہتی۔ مردوں کے درمیان کھڑی تھی تم، کتنے کیمروں میں تمہاری خوبصورتی قید ہوئی ہے، جن بالوں پر مجھے کسی کی ایک نظر نہیں پسند، وہ ہزاروں مرد دیکھ چکے ہیں۔ تمہاری انگلیوں کو تمہاری شانوں پر غیر مرد کا لمس ہے۔ میرے اندر چونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ جہنم کی آگ اتنی زیادہ دردناک نہیں ہوگی جس آگ میں تم نے مجھے چلایا ہے۔ کہتی ہو انٹینشن نہیں تھی؟ وہ اسے بازو سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ خون تھکوا کر سزا دے چکے ہو، اب تو آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہوگی۔ تم میں اور زاویار میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چادر اتارتے سائڈ پر رکھی کروٹ لیے وہ آنکھیں مون چکی تھی۔ آئندہ بنا انٹینشن کے بھی تمہارے کوئی قریب آیا، کسی کے سامنے تم آیا ہوئی، تو پھر سچ میں زاویار ہی بن کر دکھاؤں گا۔ وہ لفظ چباتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے زیر کرنے کے لیے تم اس کمرے سے باہر نکلی، تمہیں خود سمندر میں دھکا دوں گا۔ نخرے تب تک اٹھاؤں گا جب تک تم عورت بن کر رہو گی۔ مرد بننے کی کوشش کی تو تمہیں عورت بننے کے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زمر خان تکیے میں منہ چھپا گئی تھی، پاؤں اور گال میں تکلیف بڑھ گئی تھی۔ جو عورت ایک بار ایک مرد کے ہاتھ اٹھنے کا صدمہ سہ لے، وہ پھر کبھی مکمل نہیں رہتی، وجہ کوئی بھی ہو۔ اس نے تھپڑ کیوں مارا؟ اب جب وہ اسے شوہر تسلیم کر چکی ہے
اب کیوں مارا؟ چیخ لیتا، چلا لیتا، تھپڑ کیوں مارا؟ کیا زاویار عالیان نے اسے ہاتھ کھینچ لیا تھا؟ اس وجہ سے ہر بات، ہر زخم اسے اپنے پہ توقیر ہونے کا احساس دلاتا۔ وہ اسے اب ہی معاف نہیں کرے گی۔ نیند میں جانے سے پہلے اس نے آخری بات یہی سوچی تھی۔ وہ رات گئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ نیچے ہوٹل کے لاؤنج میں سگریٹ پیتے اپنے اندر بھڑکتی چنگاریوں کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چین کسی پل نہیں آیا تھا۔ وہ کیسے اسے بے پردہ برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اسے اتنی دور لے آیا، مگر سٹیج پر اس کا دوپٹہ کیوں اترا؟ کیوں کارڈ اس نے پکڑا تھا؟ زمر خان نے اس کا وجود بھی تو جلایا تھا۔ وہ دروازہ اچھی طرح لاک کرتے، کمرے کی لائٹس بجھاتے، بیڈ کی طرف بڑھا، ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی جلائی۔ صاف ستھرا چھوٹا مگر پرتعش کمرہ، صرف 24 گھنٹوں کا۔ اس نے 20,000 رینٹ بھرا تھا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر رہا تھا، پھر بھی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے ہونٹ کے زخم کو انگلی کے پوروں سے چھونے لگا۔ زمر خان نے نیند میں بھی سسکی بھری تو خود تو سو گئی ہے، مجھے تو نیند بھی نہیں آئی آنی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتے وہ کمرے میں آیا۔ وہ سفید ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ کلام کے مقابلے میں یہاں سردی نہ ہونے کے برابر تھی۔ التمش خانزادہ کو تو یہاں گرمی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کا پنکھا فل سپیڈ میں آن کرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر لیٹتے وہ زمر کی طرف رخ پلٹ گیا تھا۔ زمر نیند میں سردی سے ٹھٹرتے التمش کے قریب ہوئی تو التمش کے وجود میں کرنٹ دوڑا۔ رخ پلٹتے زمر خان کی طرف بڑھا، اس کا نچلا زخمی ہونٹ نرمی سے چوما۔ زمر خان اس کے دہکتے لم سے اٹھ چکی تھی۔ زمر نے اس کے چوڑے سینے پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ التمش اس کے اوپر ٹانگ رکھتے اسے اپنے قابو کر گیا تھا۔ پیچھے ہٹو، خبردار اب کبھی میرے قریب آئے۔ زمر کا گلا بھاری ہو رہا تھا۔ معاف کر دیں۔ وہ اس کے کان پر جھکتے اس کی لو کو چومنے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری معافی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے تھپڑ مارو گے اور میں تمہیں معاف کروں گی؟ زمر نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن کھروچ ڈالی تھی۔ التمش گردن میں اٹھتی جلن برداشت کر گیا تھا۔ بے درد جلن شدت سے ہوئی تھی۔ بڑے ہی زہریلے ناخن تھے۔ آپ بھی مجھے تھپڑ مارتے۔ اف نہیں کروں گا۔ وہ اس پر جھک گیا تھا۔ زمر خان اسے گلابی گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں عام عورت نہیں ہوں جو شوہر کے تھپڑ کھائے اور بعد میں اس کا بستر گرم کرے۔ میں عام مرد ہوں جو تھپڑ مار کر بیوی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ زمر کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گی۔ زمر خان نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میری زمر بیوی ہے۔ خدا قسم آپ پر ہاتھ اٹھانا میرے لیے زیادہ اذیت ناک ہے۔ مجھے مار بھی ڈالتی، اف نہ کرتا۔ آپ کو بے پردہ دیکھ کر، اس کے شانوں پر کسی غیر کا لمس دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ وہ زمر کے آنسو لبوں سے چنتے وضاحت دے رہا تھا، پھر بھی معاف نہیں کرو گی؟ لہجہ شدت سے بھر آیا تھا۔ پاؤں پڑوں گا پھر بھی نہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں۔ آنکھوں سے آنسو کی مزید برسات ہوئی۔ آپ کو تھپڑ مار کر مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ نکاح سے پہلے بھی ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی نا؟ میرے دل پر کیا گزرتی تھی؟ مجھے لگا آج پھر آپ نے جان بوجھ کر کیا۔ آج تم نے تھپڑ مار کر اپنے شوہر ہونے کا زعم جتایا۔ جو چاند حاصل ہو جائے اس کی قدر رہتی ہے، قدر نہیں رہتی۔ جلتے رہتے ساری عمر مجھے پانے کے لیے پھر ٹھیک تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ التمش گہرا سانس لیتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ تمہارے سامنے کسی اور کی ہو جاتی، ساری عمر رونا تھا تم نے۔ زمر نے التمش کو بالوں سے پکڑے اسے خود سے کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کی دودھیا گردن میں دانت کاٹ گیا تھا۔ اس کے وحشی پن پر زمر خان کی سسکاری نکلی۔ میرے صبر کو آزماتی ہو، کون سا شوہر یہ باتیں برداشت کرتا ہے؟ زبان کو لگام کیوں نہیں دیتی؟ التمش نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جو بھی زمر خان کا شوہر ہوتا وہ برداشت کرتا، میں ایسی ہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ جو بھی نہیں، صرف التمش خانزادہ ہی ہیں آپ کے۔ آپ اسے زمر خان کی بات بری لگی تھی۔ ایسا سلوک کرو گے تو کھو دو گے مجھے۔ سپاٹ مضبوط لہجے میں وارن کیا، مگر بھرائی آواز میں اس نے کے مضبوط ہونے کی چغلی کھائی تھی۔ وہ سونے سے پہلے کتنا روئی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دیں۔ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ زمر خان نے روٹھے انداز میں چہرہ پھیر گئی تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اب دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کو چومتے کہا زمر۔ التمش کو دھکا دیتے بیڈ سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی۔ رونے سے زمر کی آنکھوں کا اسموکی میک اپ بگڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ ٹشو باکس سے وہ ٹشو نکالتے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگے۔ مڑے پیر کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہو۔ ابھی بھی میرے لیے تم ہی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ التمش ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی۔ تم مجھے ہمیشہ برے لگتے ہو، کبھی اچھے نہیں لگے۔ اس کی باہوں میں چھٹپٹاتے ہوئے کہا، میرے لیے بھی یہ تعریف ہے۔ میری باہوں میں رہو، چاہے زہر اکھلو۔
شہد جیسی لگتی ہو، وہ اس کے زخمی ہونٹ پر زبان پھیر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ زمر نے اپنی ناخنوں کا وار جاری رکھا تھا۔ 20,000 رینٹ بھرا ہے میں نے، خواہ چھوڑ دوں؟ کراچی آئے اور کچھ نہ کیا، لعنت نہ بھیجو خود پر۔ وہ اس کی کلائیاں ایک ہاتھ میں سختی سے دبوچے اس کی ٹانگوں کو بھی لاک کر گیا تھا۔ لعنت بھیج لو، اچھا ہے۔ وہ اس سے پہلے مزید کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر جھکتے انہیں بے حد نرمی سے اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے پیچھے ہٹاتا۔ حسن جان کی تعریف ممکن نہیں۔ آفرین آفرین، وہ زمر کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے گنگنایا، ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی۔ وہ اس کی نشیب و فراز پر جھک گیا تھا۔ زمر خان بے بس ہوئی تھی، جسم نغمہ کوئی، جسم خوشبو کوئی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی۔ میکسی کے اوپر سے ہی التمش کے دہکتے لب پھسل رہے تھے۔ وہ اب اس کے پیروں کو چوم رہا تھا۔ زمر خان لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ معاف کر دیں، وہ اس کے پیر پر پیشانی رکھ گیا تھا۔ زمر نے اپنا پاؤں کھینچا، وہ سختی سے اس کا پیر جکڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے کڑاک کی آواز آئی تھی۔ زمر خان کے دل کا راز چیخ نکلی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اسے نرمی سے چومتا، اوپر کی جانب آیا، پورے بدن پر دہکتے لب رکھتا چلا گیا۔ میرا یقین کریں، مجھے اس چاند کی بہت قدر ہے، بس یہ چاند میرا رہے۔ اس کا چہرہ نرمی سے ہاتھوں میں تھام گیا تھا، اسے کبھی نہ معاف کرنے کا تہیہ کرتے۔ زمر خان ایسے پگھلی جیسے دھوپ میں رکھی برف آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشا۔ تمہاری رہی ہوں گی مگر تھپڑ نہ مارنا، تمہاری ہی رہوں گی مگر تھپڑ نہ مارنا، ورنہ آئندہ میں کبھی ماروں گی، میں بھی ماروں گی۔ وہ اسے شرٹ سے جکڑے بھیگی آواز میں گررائی۔ تمہارو، التمش نے گال آگے کیا۔ کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی تھی۔ التمش چٹپٹا کر رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا فلک شگاف کہہ کر گونجا تھا۔ کوئی اور عورت ہوتی کبھی ایسا نہ کرتی، مگر وہ کوئی اور عورت نہیں، زمر خان تھی۔ زمر خان نے مسکراہٹ دبائے التمش کے سرخ گال کو دیکھا تھا۔ گال اچھا خاصا سرخ تھا، پوری قوت لگا کر مارا تھا۔ کمرے میں نسوانی اور مردانہ کہہ کے امڑے تھے۔ زمر خان اس کی شرٹ پر انگلیاں پھیرتے اب اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اسے بے باکی سے چھونے لگا۔ وہ سرخ پڑی تھی، آنکھیں نیچی ہوئی تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئی۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں لپ رکھ گیا تھا۔ زمر خان اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ اب دیکھنا کیسے بدل لیتا ہوں، آج میرے ظلم سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ایسا حشر بگاڑوں گا، یاد رکھو گی۔ وہ دھمکی دیتے زمر کی میکسی کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ دیکھتی ہوں اتنے تم ہٹلر، ہمیشہ کی طرح اس کی دھمکی پر بے نیازی سے سر جھٹکا۔ دیکھتی جاؤ۔ اس کی مردانہ انا پر تو یہ وار تھا۔ وہ اسے سختی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا، کمبل میں پردے اترتے چلے گئے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر جھک گیا تھا۔ کمرے میں دہکتی سانسیں گونجنے لگی تھی۔ اسے سہنا آسان نہ تھا، تھپڑ کا پورا بدلہ لے لیا گیا تھا۔ زمر خان اس کے ساتھ لپٹتی جا رہی تھی۔ وہ عام عورت ہی مرد کی محبت میں منہ موڑنا آسان نہیں ہوتا۔ مرد اپنی محبت پر دل پر نقش کر دیتا ہے، اس نقش کو دل سے مٹانا آسان نہیں ہوتا۔ وحشی سانسیں اور سسکیاں عروج پر تھی۔ خوبصورت ساعتیں مکمل ہوئی تو وہ اسے خود میں سمیٹتے سینے سے لگا گیا۔ زمر خان پرسکون ہوئی۔ کراچی کی رنگین روشنیاں اس کی سرمئی آنکھوں میں آن ٹھہری تھیں۔ پہلو میں سویا مرد اب اتنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا جتنا کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا۔ نفس پر سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ محبت دور جا سوئی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتے التمش کے ساتھ چپکی۔ وہ گہری نیند میں بھی اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔